جنگ بدر کا موجودہ حالات میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کریں۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ مطابق 13 مارچ 624 سن عیسوی کو پیش آئی۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر اور مکہ معظمہ سے 173 میل یعنی 130 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے میدان میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر پہلی اسلامی جنگ ہے جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان قرار دیا۔ حق و باطل کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا جس میں باطل پر حق کو فتح حاصل ہوئی۔ جنگ بدر سے پہلے بھی ہزاروں جنگیں ہوئیں اور جنگ بدر کے بعد بھی آج تک لا تعداد جنگیں ہوئیں، لیکن جنگ بدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آج سے ٹھیک 1443 سال قبل ہوئی جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ جنگ بدر میں صرف آج کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے بہترین پیغام موجود ہے۔ ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے جنگ بدر میں کیا پیغام ہے۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے ہوا تھا۔ مکہ میں 13 سال تک بے انتہا ظلم و زیادتی برداشت کرنے والے، مسلسل مصائب و آزمائش سے گزرنے والے 313 صحابہ کرام کو پہلی بار ظالموں سے، اپنے اور دین کے دشمنوں سے لڑنے کا موقع ملا۔ غیر معمولی صبر کے نتیجے میں صحابہ کرام میں اس قدر زبردست دفاعی قوت پیدا ہوئی تھی کہ 13 سال تک ان پر ظلم ڈھانے والے، انہیں مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کرنے والے ظالم اہل مکہ بدر میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تمام تر جنگی ساز و سامان سے لیس ہونے کے باوجود، تعداد میں 3 گنا زائد ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کی حالت میں جنگی ساز و سامان کے بغیر مقابلے پر آئے صحابہ کرام کا اہل مکہ کا کفار مکہ سامنا نہیں کر سکے۔ صحابہ کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 3 یا 8 تلواریں تھیں، جبکہ کفار مکہ کے لشکر میں 700 اونٹ اور 950 تلواریں نیزے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں صحابہ کے دلوں سے دشمن کی فوج کی تعداد کے زیادہ ہونے کا خوف اس طرح نکالا کہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں بڑے بڑے سرداران مکہ کس طرح مارے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نام کے ساتھ بتایا کہ قریش کا کون سا سردار میدان جنگ میں کہاں گرے گا اور کہاں قتل ہوگا۔ چنانچہ صحابہ نے چن چن کر قریش کے سرداروں کو قتل کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے سرداروں کے نام گنوائے تھے ان میں سے ایک بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ایک بالشت ہٹ کر قتل نہیں ہوا۔ دشمن کے مقابلے میں تعداد، جنگی ساز و سامان میں کمی کے باوجود جنگ جیتنے کی ایک بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ اگر حوصلہ ہے تو ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے کی دوسری بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخالفین کی خامیوں، خوبیوں اور ان کی تعداد سے واقف ہونا،
دشمن سے خائف ہونے کے بجائے دشمن پر اپنی ہیبت طاری کرنا تھا۔ آج ہمیں اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی کا ادراک ہو جائے تو ہم موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جنگ بدر ایک صحابی کے چیلنج کے نتیجے میں پیش آئی۔ مورخین نے جنگ بدر کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، لیکن جو واقعہ جنگ بدر کی وجہ بنا وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کے لیے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے ان سے کہا کہ اگر تم ابی صفوان امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہ لوٹتے۔ جواب میں حضرت سعد نے فرمایا اگر تم ہمیں کعبہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارا تجارتی راستہ یعنی شام کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس زمانے میں قریش ملک شام سے تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چیلنج کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ لیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا جو تجارتی قافلہ شام سے واپس ہو رہا تھا اسے روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلے، لیکن یہ قافلہ ابو سفیان کے راستہ تبدیل کرنے سے بچ گیا۔ اس قافلے کی مدد کے لیے، اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو لشکر مکہ سے روانہ ہوا تھا اس کا سامنا بدر میں صحابہ کے لشکر سے ہوا۔ جنگ بدر میں فتح سے مسلمانوں کی طاقت اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا کے ساتھ ساتھ کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی بھی ابتدا ہوئی۔ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے ایک اہم موڑ بلکہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اسلام جزیرہ نمائے عرب میں ایک طاقت بن کر ابھرا۔ جنگ بدر کا یہی پیغام ہے کہ اپنی طاقت کو منوایا جائے۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب اہل ایمان دستیاب وسائل کے ساتھ مقابلے پر کھڑے ہو جائیں۔ جنگ بدر دراصل مسلمانوں کے کعبہ آنے پر کفار کی جانب سے لگائی گئی پابندی کا رد عمل تھا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ باطل کو چیلنج دینا، باطل کی کسی بھی پابندی یا ہٹ درمی کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرنا ضروری ہے۔ جنگ بدر میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ مادی وسائل اور دشمن کی عددی برتری کے باوجود اگر مسلمان اللہ پر توکل کریں تو فتح ان کی ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ مسلمان جب بھی مادی وسائل اور دشمن کی عددی برتری کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں اترے، فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے۔ اس بات کی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ 9 ہجری میں پیش آیا غزوہ تبوک اس کی واضح مثال ہے۔ رومیوں کے 1 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 30,000 مسلمان تھے۔ غزوہ تبوک میں غزوہ بدر کی طرح اسلامی لشکر اور رومی لشکر میں 1 اور 7 کا فرق تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکل کر تبوک کے میدان میں خیمہ زن ہوا اور دشمن کا انتظار کرتا رہا، لیکن سپر پاور روم کے سپاہیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف طاری ہوا کہ رومی لشکر نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں دکھائی۔ فتح مکہ کے وقت بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ کفاران قریش نے مقابلہ کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے اور بغیر خون و قرابہ کیے مکہ فتح ہوا۔ جنگ بدر اور فتح مکہ
دونوں رمضان المبارک میں ہی واقع ہوئے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا اور 20 رمضان المبارک 8 ہجری 10 جنوری 630 سن عیسوی کو مکہ فتح ہوا۔ حالیہ زمانے میں سپر پاور روس اور امریکہ کو افغانی مسلمانوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ روس نے افغانستان میں لشکر کشی کر دی، حالانکہ خستہ حال افغانستان کا روس کا کوئی جوڑی نہیں، اس کے باوجود روس کو شکست اور افغانستان کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اہل ایمان کی مدد کی۔ محض 11-12 سال بعد افغانستان پھر میدان جنگ بنا۔ اس بار سپر پاور امریکہ نے اپنے 22 اتحادیوں کے ساتھ فوج کشی کی۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ امریکہ کی ایٹمی طاقت کے آگے افغانستان اپنی ہار تسلیم کر لے گا، افغانستان تباہ و برباد ہو جائے گا اور امریکہ افغانستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دے گا۔ لیکن میرے رب کا وعدہ سچا ہے، جو کیفیت غزوہ بدر و تبوک میں تھی وہی کیفیت یہاں بھی دیکھی گئی۔ امریکہ کی درندگی اور جنگی عیاریوں کے باوجود وہ فتح یاب نہیں ہو سکا۔ موجودہ چیلنجز میں ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمانی قوت سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ پر یقین کامل غلبہ حاصل کرنے کی قرآنی ضمانت ہے۔ للکار تیری باطل ہے سامنے ہمارے، للکار تیری باطل ہے سامنے ہمارے، تعداد سے نہ تیری ہم خوف کھانے والے۔ میدان بدر میں جب ہوگا ہمارا لشکر، نصرت کو آسمان سے آ جائیں گے فرشتے۔ جنگ بدر میں روایات کے مطابق 1000، 3000، 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے اترے۔ جنگ بدر کا موجودہ حالات میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کریں۔ کسی بھی ملک یا قوم کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو کعبہ آنے سے روکا تو مسلمانوں نے کفار مکہ کے تجارتی راستے کو بند کرنے کا فیصلہ لیا تاکہ ان کی معیشت متاثر ہو جائے۔ جنگ بدر سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل کی معیشت کو نقصان پہنچائیں۔ دنیا بھر میں مسلمان اور انصاف پسند عوام اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کھجور کے درختوں کو کاٹ کر یہودیوں کی معیشت کو اس طرح تباہ کیا تھا کہ یہودی خیبر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے۔ آج ہم بھی جنگ بدر اور جنگ خیبر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے، حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اسرائیل کے تمام مصنوعات پر، اسرائیل کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر اسرائیل کی معیشت تباہ ہو جائے گی تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خوف کی نفسیات کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پر خوف کی نفسیات طاری نہ ہو، بلکہ ہم اپنے حریف کو خوف کی نفسیات میں مبتلا کریں۔ یہی جنگ بدر اور فتح مکہ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔